بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شمشاد احمد گل، سائیکیٹرسٹ اسپیشلسٹ ذہنی و نفسیاتی امراض۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان بچے وہ جو 12 سے 20 سال کے درمیان ہیں۔ ایڈولیسنٹ چلڈرن ہم کہتے ہیں 12 سے 18 سال، لیکن ہمارے ہاں یہ اسی ایج میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالی عمر، تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو موبائل کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، بچیاں یا بچے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جی بچے ہیں، موبائل ہے، سرچ کر رہے ہیں جو مذاق میں کسی سے کنیکٹ ہو گئے، باتیں کرتے ہیں، وہ آہستہ ایسے کچھ لوگ شکاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی سرچ میں ہوتے ہیں کہ کون بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کسی لڑکا لڑکی کے روپ میں یا کسی بھی طرح وہ ایک کانٹیکٹ جو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد باتیں پھر وہ پھر اس طرح سے کہ جی وہ ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسفرنس ہوتا ہے کہ کوئی اگر بچہ ہے، اس کو اتنا پیار محبت یا اہمیت گھر میں یا اس کو دوستوں میں یا حلقہ احباب میں نہیں مل رہی، اور اس کو وہ کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جس میں اس کا آئیڈیل نظر آ رہا ہو کہ ایک اچھے دوست کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح باتیں کرے، اس طرح کا لہجہ ہو، اس طرح کی کوئی وہ جو کہانیاں سنائے یا باتیں یہ وہ، تو اس کے اندر ان کی کشش بڑھتی جاتی ہے، آہستہ ان کی جو ان کے ساتھ ان کا پیار محبت جو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر ایک لگاؤ پیار اور محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ بات چیت۔ اب یہ ادھر سے تو بہت سارے بچے سادہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ادھر سے وہ بڑے ہی گھاگ قسم کے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اب وہ ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جب ان کو پتہ چلتا ہے ان بچوں کو، یا یہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ جی حتیٰ کہ شادی اور اس تک نوبت آتی ہے، تو وہ پھر بیک ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ پھر یہ ڈپریشن یا ایک جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ایک نشے والا انسان ہے، اس کو نشہ نہیں ملے تو اس کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں نشہ چھوڑنے کے سمٹمز آتے ہیں، تو ان میں بھی وہ جو ایک ڈپینڈنسی ہوتی ہے، جب آگے سے وہ کولڈ ریسپانس شروع ہو جاتا ہے، جب وہ موبائل بند کر لیتے ہیں، جب بات نہیں کرتے، جب کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، تو یہ پھر ایک وڈرال میں آ جاتے ہیں، وڈرال سمٹم، یعنی وہ ان کا پیار محبت والا نشہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ بہت سارے تو ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سیویئر انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان میں ایسے دورے یا ایسی کیفیت ہوتی ہے جسمانی کہ جی وہ کیونکہ ساری باتیں وہ ان کی اندر دبا لیتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم زبان سے نہیں بات کریں گے، ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کی باتیں، ٹینشن کی باتیں نہیں اظہار کریں گے، وہ ہمارا جسم پھر اس کا اظہار کرے گا، اور پھر ذہنی دورے پڑنے لگتے ہیں، یا کوئی کھنچاؤ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے سانس آنے لگ جاتا ہے، مطلب لگتا ہے ان کو سانس نہیں آ رہا ہے۔ اب بہت سارے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کو تو سایہ ہو گیا، کسی پیر فقیر اسی ایسے لوگوں کے وہ ہتھے چڑھ گئے، وہ اس کو تو جن ہو گیا جی، اس کے اوپر تعویذ ہو گیا، اب اس لپیٹے میں آئے رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا مسائل، بڑے مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو ڈیٹیل میں اسکروٹنائز کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ہوتا کیا کہ ان کے اندر یہ ایک سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، دیکھیں وہ کن سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں باتیں، خاص طور پہ اگر کوئی اندھیرے میں الگ تھلگ، جیسے کوئی واش روم میں جا کے یا کسی الگ کمرے میں جا کے سرگوشیاں باتیں چوری کر رہے ہیں، تو ماؤں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے بچوں کے، جو ماں باپ ہیں ان کو، کیونکہ اس میں بہت ساری لڑکیاں یا لڑکیاں خاص بڑی ایسے بھولی بھالی ہوتی ہیں، لوگ ان کو چکروں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ ایسے کئی دفعہ تو وہ بہت ہی سیریس ہو جاتی ہیں کہ جی ہم نے تو بس شادی وہاں کرانی، یہ بڑے مسئلے آتے ہیں، اور آگے سے مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے،
جب پتہ چلتا ہے وہ تو نشے ہی ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے تعلقات ہیں کسی نے لوگوں کے ساتھ، وہ اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ جب کئی لوگ کہتے ہیں اچھا تم پیسے لے آؤ، تم سونا لے آؤ، تم گھر سے یہ چیزیں لے آؤ، تو ہم یہ ایسے اگر نہیں مانتے بات کو تو چلو آ جاؤ ہم ایسے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بچوں کے جو کیا کر رہے ہیں کیسے، اور دوسرا ان کو ایک اچھے دوست ہونے چاہیے گھر میں، عزت احترام اور پیار، ان کو تانے غصہ مار کٹائی زیادہ سختی بھی نہ کریں، اس کی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کرے، آپ سے بولے، اپنے دل کے حال احوال بیان کرے۔ بیٹا جو ہے نا باپ کا، یا بہن بھائیوں کا، یا ماں کا، بیٹا یا بیٹی دوست ہونے چاہیے، دوستوں کی طرح بات کریں، جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ سیر تفریح، اکٹھے پروگرام فن کریں، گیم کریں، کھیلیں، کھانے باہر جا کے اپنا گھر سے پکا کے لے جائیں، باہر جا کے کہیں پارک میں یا سیر گاہ تفریح گاہ کہیں جائیں، ضرور آؤٹنگ کریں تاکہ بچے انوالو آپ کے ساتھ انوالو رہیں، ان کو کسی اور سہارے کی، کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت چیزیں اس میں جو نا بیچارے ماں باپ پہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہم بھی ان کو کیا بتائیں، پھر ہم تھوڑا سا اشاروں کے نام میں تھوڑا سا خاص طور پہ جو ان میں سمجھدار ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل، بہت پرابلمس ہے یہ۔